اچھا مفتی صاحب، ایک دو سوالات ہیں چھوٹے چھوٹے. اس میں ایک یہ کہ آپ نے ایک بتایا تھا کہ جیسے حضرت عمر فاروق جب وفات سے پہلے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفنایا جائے، یا اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر یا کون سے صحابی کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہوں پہ کچھ افعال کیے تھے تو انہوں نے اسپیشل وہاں پہ یہ صحیح بخاری میں جی وہ افعال کیے. تو آپ نے یہ بتایا کہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ اس لیے کیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ دفن ہوں گا تو مجھے فیض و برکت جو ہے وہ مل سکے گی قبر کی. یہ بتا دیں کہ یہ فیض و برکت کے جو الفاظ ہیں یہ احادیث کے الفاظ ہیں یا آپ نے ایڈ کیے؟ ایک کوشچن یہ ہے جو ایک دفعہ جواب دے دوں نا، صرف یہ آخری میں کر کے اپنی بیٹھ جاؤں گا. جی دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کافی چیز، جیسے آپ نے حضرت سیدنا معاویہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ مرتے وقت مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں میری قبر میں رکھ دیں. تو ہمیں احادیث یہ بھی سننے کو ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ دیکھو بیٹی، میں تمہاری کسی بھی طرح مدد نہیں کر سکوں گا، ٹھیک ہے، تم نے اپنے جو ہے نا اعمال کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہے. حضرت عمر فاروق یہ کہتے ہیں کہ حجر اسود کو دیکھ کے کہ اے پتھر، میں جانتا ہوں کہ تم مجھے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتا، حالانکہ حجر اسود ایک بہت بڑا پتھر، حجر اسود، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بوسہ دیا ہے. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ تم مجھے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں دے سکتے، اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما. تو ان احادیث کے بارے میں بتا دیں. ترتیب واری دیتا ہوں جواب. جی جی. سب سے پہلی جو بات آپ نے کی ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جو حدیث میں نے صحیح بخاری سے 3700 بیان کی. میں نے صحیح بخاری کھول کے اس کے الفاظ آپ کے سامنے رکھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور کہا کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اور کہا کہ مجھے سب سے زیادہ میرے نزدیک اہم بات یہ تھی کہ مجھے روضہ رسول میں دفن ہونے کی اجازت مل جائے. اب یہ سب سے اہم بات میرے نزدیک یہ تھی. یہ تو حدیث صحیح بخاری کی 3700 نمبر حدیث میں موجود ہے، اور 3700 کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پہ. اب اس حدیث کی شرح میں امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ عمل اس لیے کیا تاکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر انوار کے قرب و جوار کی برکتیں حاصل کر سکیں. یہ میں نے عرض کیا نا، میں نے بیان بھی یہی کیا تھا اور اب بھی یہی کہہ رہا ہوں. سنیں، حدیث میں صرف اتنا ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ مجھے حضور کے روضہ اطہر میں دفن ہونے کی اجازت لے دیں. اما عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی تو حضرت عمر نے اس موقع پر کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے کہ مجھے اجازت مل گئی ہے. فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اہم اس چیز کو سمجھتا تھا. اب ظاہر ہے کوئی بھی بیان ہے، کوئی بھی کسی کی سٹیٹمنٹ ہے، حدیث میں حضور کا فرمان ہے، صحابی کا، تو اس کی شرح ہوتی ہے، اس کی وضاحت ہوتی ہے. محدثین اس کی وضاحت کیا کرتے ہیں؟ تو محدثین اور حدیث کے شارحین میں سے امام ابن عسقلانی کا حوالہ میں نے دیا کہ اس 3700 نمبر حدیث کے تحت انہوں نے لکھا کہ حضرت عمر نے یہ عمل اس لیے کیا تاکہ حضور کی قبر کی برکت حاصل کی جائے، آثار صالحین کا تبرک حاصل کیا جائے، یہ ان کا مقصد تھا. نمبر ایک. اور نمبر دوسری بات آپ نے جو کی کون سی تھی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیں نا، اس حدیث کو ایک تو سیاق و سباق سے ہٹا کے پیش کیا جاتا ہے اور دوسرا اس کا صرف اردو ترجمہ پیش کیا جاتا ہے. اب اس حدیث میں جو لفظ ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمات ارشاد فرمائے، وہ صرف سیدہ فاطمہ کو نہیں فرمائے بلکہ حضور نے قریش کو اور اپنی پھوپھی کو بھی یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے. کس موقع پر؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اے محبوب اپنے قریبیوں کو ڈر سناؤ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنو. اللہ نے حکم دیا تو حضور نے اس موقع پر سیدہ فاطمہ سے فرمایا، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا. اب اس کا معنی یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ سے کچھ بھی بے خوف نہیں کرتا، میں تجھے اللہ سے بے نیاز نہیں کرتا، میں تجھے کچھ بھی اللہ سے بے نیاز نہیں کرتا.
یعنی تم اللہ سے بے نیاز نہ ہونا، اللہ کی پرواہ رکھنا. لیکن اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ میں تمہیں اللہ سے چھڑا نہیں سکتا. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ترجمہ نہیں ہے میں تجھے اللہ سے چھڑا نہیں سکتا. یہ تو اگر یہ کہیں کہ حضور قیامت میں سیدہ فاطمہ کے کچھ کام نہیں آ سکیں گے، یا بعض یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. بھائی یا تو وہ اللہ کے مقابلے میں، یا یہ ہے کہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ سے کچھ بھی بے نیاز سمجھتے ہیں بے پرواہ، کہ اللہ سے بے پرواہ نہ ہونا، اپنے دل میں خدا کا خوف رکھنا، خدا کا ڈر رکھنا. یہ حضور نے سیدہ فاطمہ کو کیوں فرمایا؟ کیونکہ اللہ کا آرڈر تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیوں کو ڈر سنائیے. تو حضور نے ڈر سنایا. اب رہ گئی بات یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت میں کسی کے کام آئیں گے کہ نہیں. اگر کوئی کہے کہ حضور کسی کے کام نہیں آئیں گے، یہ تو سیدھا سامہ نعوذ باللہ تعالیٰ حضور کی شفاعت کا انکار ہے. اور شفاعت کا انکار جو ہے یہ دلالت اور گمراہی، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ کفر ہے مطلقاً شفاعت کا انکار. شفاعت کے اس بات پر تو قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے. لفظ سنیں، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، یرغب الی الخلق کلو حتی ابراہیم، فرماتے ہیں ساری مخلوق قیامت میں میری طرف راغب ہوگی، حتیٰ کہ خلیل اللہ ابراہیم بھی میری طرف رغبت فرمائیں گے. جہاں انبیاء رغبت کریں، جن کی طرف انبیاء متوجہ قیامت کے دن ہوں، وہ کسی کا کام نہیں آئیں گے. اور حضور فرماتے ہیں شفاعتی یوم الآخرہ، فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. فرمایا کہ میری شفاعت قیامت کے دن میری امت کے کبیرہ گناہ والے لوگوں کے لیے ہوگی. اور مسلم احمد کی دوسری حدیث ہے، فرمایا کہ یہ بھی حدیث صحیح ہے، فرمایا کہ میری شفاعت قیامت کے دن میری امت کے گناہوں میں لتھڑے ہوئے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے ہوگی. اب حضور تو شفاعت کریں اپنی امت کے گناہگاروں کی، اپنی امت کے گناہوں میں لتھڑے ہوئے اور گناہوں میں آلودہ ہونے والے امتیوں کی. اور حضور یہ فرمایا کہ قیامت کے دن ابراہیم بھی میری طرف رغبت کریں گے، ساری مخلوق میری طرف رغبت کرے گی. اور دوسری طرف آپ یہ بیان کر دیں کہ حضور کہتے ہیں قیامت میں تجھے فاطمہ چھڑا نہیں سکتا. تو یہ حدیث کا نہ منطوق ہے، نہ مضمون ہے، نہ حضور یہ کہنا چاہتے ہیں. حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھنا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت برحق ہے، لیکن شفاعت برحق ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ شفاعت کے سہارے کے اوپر کہیں کہ اب عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نے بخش دینا، اب کسی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. تو وہ جو حدیث آپ نے بیان کی صحیح بخاری کی، وہ ہے لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ سے کچھ بھی بے خوف نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور اگلی بات حجر اسود، دیکھنا وہ بات وہی آگئی کہ حجر اسود ہو یا کوئی بھی جگہ ہو، فی نفسہ ہی ذاتی طور پر اس میں فیض و برکت کی تاثیر نہیں ہے، وہ برکت اللہ رب العزت نے رکھی ہے. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ حضور میرا دل کرتا ہے کہ وہ مقام جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے، مقام ابراہیم، اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا جائے، یہاں نماز پڑھی جائے. تفاسیر میں مفسرین نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ سیدنا عمر نے حضور کی بارگاہ میں گزارش کی تو اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو. تو ذاتی طور پہ ان چیزوں میں کسی چیز میں ذاتی طور پر تاثیر نہیں ہے. ہاں اللہ رب العزت جل شانہ نے ان چیزوں میں تاثیر رکھی. کپڑوں میں تاثیر اللہ نے پیدا کی ہے، لکڑیوں میں برکت اللہ نے رکھی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے تبرکات و انبیاء اور صالحین کے اللہ کی طرف سے تاثیر برکت ہم اس کے قائل ہیں.